بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسجد میں مؤذن تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک نوجوان پڑوسی تھا، جیسے ہی میں اذان دیتا وہ فوراً مسجد میں آ جاتا اور ہر نماز میرے ساتھ با جماعت پڑھتا۔ نماز کے فوراً بعد جوتے پہنتا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ میری یہ خواہش تھی، اے کاش یہ نوجوان مجھ سے گفتگو کرے یا مجھ سے اپنی کوئی حاجت طلب کرے۔ پھر ایک دن وہ نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے آیتاً قرآن پاک دے سکتے ہو تاکہ میں تلاوت کر سکوں؟ میں نے اسے قرآن پاک دے دیا۔ اس نے قرآن حکیم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، آج ہمیں ضرور کوئی عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور سارا دن مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے مغرب کی اذان دی اور نماز پڑھی، لیکن وہ نوجوان نہ آیا۔ پھر عشاء کی نماز میں بھی وہ نہ آیا تو مجھے بڑی تشویش ہوئی۔ نماز کے فوراً بعد میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس نوجوان کی میت وہاں موجود ہے اور ایک طرف بالٹی اور لوٹا پڑا ہوا ہے اور قرآن پاک اس نوجوان کی گود میں ہے۔ میں نے قرآن پاک اٹھایا اور لوگوں کو اس کی موت کی خبر دی اور پھر ہم نے اسے اٹھا کر چارپائی پر رکھا۔ میں ساری رات یہ سوچتا رہا کہ اس کا کفن کس سے مانگوں، اسے کفن کون دے گا۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میں نے اذان دی اور پھر جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے محراب میں ایک نور سا نظر آیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کفن وہاں پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا اور اپنے گھر رکھایا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اس نے کفن کا مسئلہ حل فرما دیا۔ پھر میں نے نماز فجر پڑھنا شروع کی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ میری دائیں طرف حضرت سیدنا ثابت بنائی، حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا حبیب فارسی اور حضرت سیدنا صالح المری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے میرے بھائیو، آج صبح صبح آپ لوگ یہاں کیسے تشریف لائے؟ خیریت تو ہے؟ وہ فرمانے لگے، کیا تمہارے پڑوس میں آج رات کسی کا انتقال ہوا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، ایک نوجوان کا انتقال ہوا ہے جو میرے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ میں انہیں لے کر اس نوجوان کے گھر پہنچا تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کے سجدے والی جگہ کو بوسہ دینے لگے۔ پھر فرمایا، اے حجاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، جہاں بھی تیرا حال لوگوں پر ظاہر ہوا تو نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور ایسی جگہ سکونت اختیار کر لی جہاں کوئی تجھے جاننے والا نہ تھا۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے اس نوجوان کو غسل دینا شروع کیا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک کفن تھا۔ ہر ایک یہی کہنے لگا، اس نوجوان کو میں کفن دوں گا۔ جب معاملہ طول پکڑ گیا تو میں نے ان سے کہا، میں ساری رات اس پریشانی میں رہا کہ اس نوجوان کو کفن کون دے گا۔ پھر صبح جب میں مسجد میں آیا اور اذان دینے کے بعد نماز پڑھنے لگا تو سامنے محراب میں مجھے یہ کفن نظر آیا۔ میں نہیں جانتا کہ کس نے یہ کفن وہاں رکھا تھا۔ اس پر سبھی کہنے لگے، اس نوجوان کو یہی کفن دیا جائے گا۔ پھر ہم نے اسے وہی کفن دیا اور اسے لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ اس نوجوان کے جنازہ میں اتنے لوگ شریک ہوئے کہ ہمیں کندھا دینے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ معلوم نہیں کہ اتنے زیادہ لوگ کہاں سے اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔